أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان ایمان، عزاداران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ شہادت امیر المومنین کی جو عظمت ہے وہ شبہ قدر سے کم نہیں ہے۔ ذات امیر المومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نشانی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ما للہ آیت ہی اکبر منی، کوئی نشانی مجھ سے بڑی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر اور نبی کریم کے جو معجزات پیش کیے گئے، اس میں جس طرح سے قرآن معجزہ ہے رسالت مآب کا، اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بھی معجزہ ہے رسالت مآب کا۔ امیر المومنین کے حوالے سے جب کبھی کوئی بات عوام کے سامنے پیش کی گئی، مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو وہ آپ کی شجاعت کے عنوان سے پیش کی گئی۔ امیر المومنین کے فضائل میں خیبر و خندق کے واقعات پیش کیے گئے، بدر و حنین کے واقعات پیش کیے گئے، صفین و جمل کے واقعات پیش کیے گئے، آپ کی فتوحات، آپ کی جنگیں اور آپ کی لڑائی، آپ کی شجاعت کے قصے سنائے گئے۔ لیکن امیر المومنین کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بہت کم ہی سنایا گیا ہے کہ امیر المومنین جس طرح سے محراب عبادت میں بکا کرتے تھے، جس طرح سے اللہ کی یاد اور اللہ سے جس طرح کا راز و نیاز اور جس طرح کی مناجات آپ فرمایا کرتے تھے، وہ آپ کی زندگی کا ایسا باب ہے جس پر پردہ پڑا رہا، اور آج تک بھی آپ کے عرفانی پہلو پر اور رابطہ عبد و معبود کے متعلق بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنے سلسلے عرفان و تصوف کے ہیں وہ کسی بھی صحابی پر آ کر ختم نہیں ہوتے ہیں۔ جتنے سلسلے عرفان اور تصوف کے پائے جاتے ہیں، غوث و ولی کے، جنید کے، جتنے حلاج کے، جتنے بھی سلسلے ہمیں ملتے ہیں، چاہے وہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، جتنے سلسلے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ عربی ممالک میں یا غیر عربی ممالک میں، گزشتہ ادوار میں یا اس وقت، کسی بھی صحابی پر جا کر یہ سلسلے عرفان و تصوف کے نہیں ختم ہوتے ہیں سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اسی لیے آپ کو سید العارفین کہا جاتا ہے، اور تمام مسلمان آپ کی ذات کو، سبھی مسلمان متفق ہیں اس بات پر کہ بعد رسول آپ جیسی عظیم شخصیت تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کا مطالعہ کرے اور آپ کی علمی عظمت کا مشاہدہ کرے، تو اس وقت بھی نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے، یا اس کے علاوہ بھی وہ کتابیں، وہ ارشادات موجود ہیں کہ جس کے مقابلے میں اس دور کے یا اس کے بعد بھی کسی کے
کلمات کا بھی اگر آپ مقایسہ کریں تو کوئی کلمات اور کوئی ارشادات دنیا کے کوئی بھی مفکر کو اگر امیر المومنین کے مقابلے میں لایا جائے تو وہ آپ کی ذات کے مقابلے میں کمتر ہی دکھائی دے گا۔ لیکن اس باب میں بہت کم گفتگو کی گئی ہے۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ امیر المومنین کی علم عظمت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو فضیلت کا معیار خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ یوں تو ساری بشریت مساوی ہے، تمام ابن آدم برابر ہیں، لیکن جو فضیلت کسی انسان کو کسی انسان پر حاصل ہوتی ہے تو وہ صرف علم کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے، یا تقوی کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہے، یا اخلاقی فضائل اور کمالات کی بنا پر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تو کسی کو کسی پر فضل حاصل نہیں ہے۔ نہ رنگ فضیلت کا معیار بن سکتا ہے، نہ عربی ہونا فضیلت کا معیار بن سکتا ہے، نہ خاندان اور قبیلہ جو ہے وہ فضیلت کا معیار بن سکتا ہے۔ فضیلت کا معیار خاندان، قبیلہ، نسل، نژاد یہ کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے سوائے اس کے کہ ذاتی فضائل، انسانی فضائل اور کمالات انسانی۔ اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں آپ حالات کا، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو علمی مقام حاصل تھا، کوئی دعویٰ آج تک نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے کہ کوئی امیر المومنین کے مقابلے میں ان سے زیادہ کوئی قابل رہا ہو، اور جب ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں تھا تو پھر ان سے زیادہ کوئی افضل ان کے معاصرین میں کسی کو بھی آپ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ سن و سال نہیں ہے، اور تقدم و تاخر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ علم کو خداوند عالم نے جو بنیاد قرار دیا ہے وہ علم کو بنیاد قرار دیا ہے۔ اور اگر دیگر خاندانی اگر شرف کی بات کریں تب بھی امیر المومنین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نسل کی اگر آپ بات کریں، زبان کی اگر آپ بات کریں، نژاد کی اگر آپ بات کریں، جبکہ یہ ساری باتیں جو ہے فضیلت کا معیار چونکہ نہیں بنتی ہیں، اس لیے یہ باتیں نہیں چھیڑی جائیں گی۔ جبکہ سب سے بہترین اگر نسب مانا جائے تو وہ رسول اللہ کا نسب ہے، بہترین خاندان کسی کا ہے تو وہ خاندان رسالت ہے، اور امیر المومنین خاندان رسالت کی بھی فرد ہیں، اور زبان اور کلام اور بلاغت اور فصاحت اور رتبہ ان تمام چیزوں میں امیر المومنین کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن بات قرآن کے اصولوں پر اگر ہم کریں تب بھی کوئی شخصیت امیر المومنین کا مقابلہ علمی اعتبار سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو قرآن پوچھ رہا ہے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت امیر المومنین کی افضلیت کی قائل ہے، جیسا کہ خود علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تشیع کا الزام اس بنیاد پہ لگایا جا رہا ہے کہ امیر المومنین کی جو فضیلت کے قائل ہوتے ہیں اگر انہیں شیعہ کہا جا رہا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھ پر شیعت کا الزام لگ رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین کی افضلیت کا قائل ہوں۔ تو افضلیت کے قائل جو ہے وہ مسلمان نہیں، خداوند عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ آج جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کو درجات سے نوازا ہے۔ تو درجات علم کی بنیاد پر، اور سب سے اہم بات جو خود امیر المومنین نے اپنے باب میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت جو میرے باب میں ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امیر المومنین کو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی میں پیش کیا ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کہہ دیجئے
کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے؟ تو امیر المومنین ومن عندہ علم الکتاب کے مصداق ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف ابن برقیہ نے اگر چشمے زدن میں تخت بلقیس کو بلایا تھا تو وہ علم من الکتاب کی بنیاد پر بلایا تھا، تو امیر المومنین تو من عندہ علم الکتاب کے مصداق ہیں، تو امیر المومنین کو کائنات پر کس طرح سے تصرف کا حق حاصل رہا ہوگا؟ اسی لیے آپ کو ہم مولائے کائنات کہتے ہیں کہ عالم تکوین پر آپ کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے سخر لکم، خلق لکم، خلق لکم ما فی الارض جميعا، ہم نے ساری مخلوقات کو جو کچھ بھی زمین میں ہے آپ کے لیے خلق کیا ہے اور آپ کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے۔ تو وہ آپ کون لوگ ہیں جن کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے؟ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے، جانشین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مشہور خطیب کا جملہ ہے کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو عام مخلوقات سے ڈر جائے وہ خلیفہ پروردگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے یا رسول اللہ نے منتخب کیا ہے، کوئی دعویٰ آج تک یہ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے اور اللہ نے مجھے امام بنایا ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہیں کہ انہوں نے اس بات کا ادعا کیا۔ اور من کنت مولا فہذا علی مولا کی اگر سند کسی کے پاس ہے اور اگر یہ نص کسی کے باب میں تواتر کے ساتھ اگر کوئی حدیث نقل ہوئی ہے اور وہ جمعۃ الوداع میں کہ اس موقع پر کہ جہاں لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے ان کے سامنے امیر المومنین کا ہاتھ اٹھا کر پیغمبر نے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں یا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو یہ تمام نصوص یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کو، ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو لہٰذا یہ تمام ارشادات نبوی جو امیر المومنین کے لیے اور قرآن کی آیتیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ فضیلت کا معیار علم ہے، یا پھر قرآن مجید کا یہ کہنا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ مکرم تم میں سے وہ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ امیر المومنین سے زیادہ ان کے معاصرین میں کس کے پاس تقویٰ تھا امیر المومنین کے مقابلے میں؟ تو یہ یقیناً یہ بات ماننی ہوگی کہ امیر المومنین امام المتقین تھے۔ جب وہ امام المتقین تھے تو تمام متقیوں کے آپ امام کہلائے۔ تقویٰ فضیلت کا معیار ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جن کا معیار تقویٰ امیر المومنین کے برابر نہ ہو وہ امیر المومنین سے افضل کیسے سمجھے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کے معاصرین میں کوئی بھی امیر المومنین کے تقوی کی برابری نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ان سے افضل کوئی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ علم، تقویٰ اور دیگر جو فضائل انسانی آپ کے پاس تھے، شجاعت ہی کو لے لیجئے، عدالت ہی کو لیجئے، امانت داری ہی کو لیجئے، کہ شب ہجرت امانتیں حضور نے آپ کے حوالے کیا تھا کہ آپ ان امانتوں کی حفاظت بھی کیجئے اور میرے ہجرت کرنے کے بعد آپ ان امانتوں کو لے کر مدینہ آئیے۔ تو پیغمبر جو سب کی نگاہ میں امین تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے نزدیک امین کہلاتے تھے اور امین سمجھے جاتے تھے۔ تو رسول اللہ کا اعتماد کرنا امیر المومنین پر یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ امیر المومنین کی امانت داری اور عدالت امیر المومنین کے سلسلے میں مسیحی دانشوروں کا متفقہ فیصلہ ہے، جتنے اسلامی اور مستشرقین ہیں ان سب کا متحدہ فیصلہ یہی ہے کہ امیر المومنین جیسی عدالت
تاریخ انسانی میں نہیں دیکھی گئی۔ دنیا میں بادشاہ خلفاء بہت پیدا ہوئے، لیکن امیر المومنین جیسے عادل کو دنیا نے نہیں دیکھا۔ اور آپ کی جو عدالت کی مثال میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَقَتَلَهُ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ، آپ کی جو شہادت ہوئی ہے کہتے ہیں کہ وہ شدت عدل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ اللہ کے معاملے میں بڑے سرسخت تھے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے امین تھے، آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیتے جاگتے نمونہ تھے۔ آپ سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال چلن میں، ہر اعتبار سے وہ حضور اکرم کے پوری طرح سے ہو بہو آپ کے عکس تھے، آپ کی تصویر تھے۔ یہاں تک کہ کفار قریش کو آپ پر اس طرح سے دھوکا ہوا کہ شب ہجرت جب آپ کو بستر پہ سلایا حضور نے، تو آپ نے اپنے چہرے کو رضائی سے ڈھانپ لیا تو پیر آپ کے باہر تھے، اور کیونکہ پیر پیغمبر اکرم جیسے تھے، لہٰذا مشرکین اور کفار قریش نے جب دیکھا، کیونکہ چہرہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا اور قدم دکھائی دے رہے تھے، اور قدم کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ کے قدم ہیں، تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو سو رہے ہیں وہ پیغمبر اسلام ہی سو رہے ہیں۔ چنانچہ سونے میں، جاگنے میں تو انسان شبیہ بن سکتا ہے، لیکن سونے میں شباہت پیدا ہونا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ لہٰذا فضائل امیر المومنین اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام پتے ورق بن جائیں، تب بھی امیر المومنین کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے۔ دیکھیے فضائل جو ہے وہ انبیاء، مرسلین اور دیگر تمام خاصان خدا، اولیاء اللہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن کسی کو اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا، جسے ہم فعلیت اور قوہ کہتے ہیں، یعنی صلاحیت کا ہونا اور ہے، اظہار صلاحیت اور چیز کا نام ہے۔ انسانوں میں صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن بالفعل کمال نہیں ہوتا۔ اب لہٰذا تمام فضائل ممکن ہے آدم علیہ السلام میں ہوں، لیکن اظہار کا موقع ہر فضیلت کا نہ مل سکا، نہ شجاعت کا اظہار کر سکے، نہ سخاوت کا اظہار کر سکے، نہ عدالت کا اظہار کر سکے، لیکن علم کا اظہار کر سکے جناب آدم علیہ السلام، لیکن دیگر فضائل کا اظہار نہ کر سکے۔ جناب نوح علیہ السلام میں بھی تمام فضیلتیں ممکن ہیں، یقیناً رہی ہیں، لیکن ان فضیلتوں کے اظہار کا موقع نہ مل سکا بر وقت۔ لیکن امیر المومنین ایک ایسی ذات ہیں جن کو اظہار علم کا بھی موقع ملا، اظہار عدالت کا بھی موقع ملا، اظہار سخاوت کا بھی موقع ملا، اظہار شجاعت کا بھی موقع ملا، اظہار امانت و دیانت کا بھی موقع ملا، اظہار عظمت و شجاعت کا بھی موقع ملا۔ تمام فضائل کے اظہار کا موقع ایک وقت میں مل جانا یہ ایک ایسی انسانی فضیلت ہے کہ جو تاریخ بشر میں بالکل نادر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے پاس وہ فضیلتیں تھیں جس کو مجموع ازداد کہا جاتا ہے، یعنی کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری فضیلتوں کو آنے نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اس ہاتھ میں تلوار نہیں آ سکتی۔ وجہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ قلم کے لیے انگلیوں کا نازک ہونا ضروری ہے، اور تلوار کے لیے قبضہ شمشیر پہ گرفت کے لیے انگلیوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور بیک وقت انسان کی انگلیوں کا مضبوط ہو کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ جانا اور شمشیر اسی انداز میں چلانا اور قلم بھی اسی
अंदाज में हो कि लिखे तो कातिब नजर आए, मैदान जंग में सिपाही नजर आए। ये जो फजीलत अमीरुल मोमिनीन की है वो नादिर ही नादिर है। यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन तारीख़ आलम की एक नादिर तरीन शख्सियत है। और फिर अगर आपका मुआजना हो सकता है तो मुरसलीन ही से हो सकता है। आपका अगर मुआजना हो सकता है तो आम इंसानों से नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि अगर आपका मुकायसा हुआ है तो तारीख़ आलम में हज़रत ईसा से किया गया है कि जिस तरह से जनाब ईसा के जो मोतक़दीन थे, जो हवारीन थे, जो उनके फ़िदाइयान थे, दोस्त थे तो ऐसे कि हवारी कहलाए, दोस्त थे तो ऐसे जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, और दुश्मन थे तो ऐसे जो जान लेने के लिए तैयार थे। तो जाज़िबियत और तदाफ़ियत की जो कैफियत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम में देखी गई, वैसी ही कैफियत अमीरुल मोमिनीन के यहाँ देखी गई कि अमीरुल मोमिनीन वो शख्सियत और वो ज़ात तारीख़ आलम के हैं कि जिनके चाहने वाले हद से गुजर गए और जिनके दुश्मन भी हद से गुजर गए। यानी आपके चाहने वालों ने आपकी फजीलत में हद कर दी और आपके दुश्मनों ने भी हद कर दी। तो दोस्तों और दुश्मनों का ये शदीद मोहब्बत और शदीद दुश्मनी, ये तारीख़ आलम की उन नादिर शख्सियतों में आपको शामिल कर लिया गया जो बहुत कम रूए ज़मीन पे पैदा होती हैं। ये इतनी अजीम शख्सियत होने के बावजूद यकीनन मुरसल आज़म का मौजज़ा कहलाती है, रसूल अल्लाह का मौजज़ा कहलाती है। यही वजह है कि हुज़ूर सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया अपने आखिरी खुतबात में कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गना कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं किताबुल्लाह और मेरे अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ। वो अहले बैत जिनके लिए कुरान में सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और जिनकी मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया गया। बेशुमार आयतें हैं, वक्त बहुत हो रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर ये बात कहूँगा कि इन तमाम फ़ज़ाइल में जो बात हमें याद रखनी है और तारीख़ बशरियत को याद रखनी है, मुसलमानों को ख़ास तौर पर याद रखनी है, मोमिनीन को, उस पर जो है मैं आपकी तवज्जो को मबज़ूल करूँगा। वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी जो जिद्दोजहद रही है आपकी, वो तौहीद के इस बात और तौहीद के क़याम में रही है। और आपने उन लोगों से जंग लड़ी है जो तौहीद को मिटाना चाहते थे, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, तारीख़ी सबूत मौजूद है। अगर कोई एतराज़ करे कि बनी उमैया पूरी तरह से ये चाहते थे, इस पर एक दो शाहिद नहीं है बल्कि शवाहिद की एक फ़हरिस्त है जो इस बात पर दलालत करती है कि बनी उमैया अबू सुफियान से लेके यजीद तक पूरी तरह से, और दीगर बनी उमैया के ख़ानदान हमेशा से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम का नाम, अल्लाह का नाम, तौहीद का नाम मिटा देना चाहते थे। चुनाचे बाद करबला जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दाखिल हुए हैं शाम में, तो पूछा गया कि जीत किसकी हुई है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अजानों में नाम मुस्तफ़ा लिया जा रहा है तो जीत हमारी हुई है, और अगर नाम मुस्तफ़ा अजानों से हटा दिया गया तो जीत यजीद की हुई है। क्यों? इसलिए कि यजीद चाहता था कि नाम मुस्तफ़ा को मिटाया जाए। असल जंग किस लिए हुई थी? क्या नऊज़ बिल्लाह, क्या माज़ल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इख्तिदार चाहते थे, जाहो हशम चाहते थे? हाँ, इख्तिदार अगर चाहते थे तो हक के निफाज के लिए चाहते थे, तौहीद के फैलाव के लिए चाहते थे, तौहीद के निफाज के लिए चाहते थे, दीन के निफाज के लिए चाहते थे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं चाहते थे, अपने मफादात के हुसूल के लिए नहीं चाहते थे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील और अपने हवा व हवस के लिए नौज़ बिल्लाह नहीं चाहते थे, बल्कि अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए हुकूमत चाहते थे, यकीनन चाहते थे। ऐसी हुकूमत कि जिस पर कुरान का निफाज हो, जहाँ दीन का निफाज हो, जो जिस तरह से उनके बाबा अली मुर्तज़ा चाहते थे। अली मुर्तज़ा अगर सिर्फ हुकूमत करना चाहते
تو 4.5 سال نہیں زندگی بھر حکومت کر سکتے تھے۔ اگر اپنے اصولوں سے اور دین کے اصولوں سے اگر ہٹ جاتے، اگر شریعت کے اصولوں سے ہٹ جاتے، سیرت نبی سے اگر ہٹ جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اگر بیت المال کو دنیا والوں کی خواہشات کے مطابق اگر تقسیم کرتے، تو پھر امیر المومنین کو کوئی نہ ہٹا سکتا۔ اگر وہ نعوذ باللہ کوئی سازش کرتے یا غلط سیاست سے کام لیتے، تو جس طرح سے ان کے معاصرین، ان کے دشمن جس طرح سے حکومت پر قابض رہے اور اپنے اولاد در اولاد کے حوالے حکومت اسلامیہ کو کر گئے، امام حسین علیہ السلام تک کیا حکومت نہیں پہنچ سکتی تھی؟ کیا امیر المومنین اپنے بعد اپنے فرزند کے لیے راستہ نہیں ہموار کر سکتے تھے؟ ضرور کر سکتے تھے، اور آپ کی شہادت بھی نہ ہوتی۔ آپ کی شہادت جو ہوئی ہے انہی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر، کیونکہ ان کے مخالفین نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال کی تقسیم قرآن کے مطابق ہو، رسول اللہ کی سنت و سیرت کے مطابق ہو۔ وہ دور جاہلیت کے وہ رسومات جس کو حضور نے مٹا دیا تھا، اس کو دوبارہ بنی امیہ زندہ کر رہے تھے، احیا کر رہے تھے۔ خاندانی حشمت، خاندانی عظمت کو جسے مٹا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لا فضل، کوئی فضل نہیں ہے عربی کو عجمی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے زبان کی بنیاد پر، نژاد کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد، طبقاتی نظام کو جسے مٹا دیا گیا تھا، اسی طبقاتی نظام کو پھر سے زندہ کیا جا رہا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت جو مسجد کوفہ میں ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ شام میں دیکھیے ظلم جو ہوا ہے، وہ ظلم جو امیر المومنین کی زندگی میں ہوا، وہ آپ سمجھیں کہ شام میں یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح سے آج علی کے ماننے والوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزہ نہیں رکھتے، یہ حج نہیں کرتے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ جہاد نہیں کرتے، یہ امر بالمعروف نہیں کرتے، اسی طرح سے امیر المومنین کے بارے میں علی ابن ابی طالب پر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ آپ کا مسجد سے کیا تعلق ہے، آپ کا نماز سے کیا تعلق ہے۔ لیکن مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں شہادت کے بعد معلوم ہوا، اس لیے کہ کوئی نماز کے علاوہ سامنے سے حملہ امیر المومنین پہ نہیں کر سکتا تھا، کسی میں وہ جرأت تھی ہی نہیں کہ فاتح خیبر کے سامنے سے آ کے حملہ کرے، لہٰذا ناجواں مردانہ حملہ کیا گیا۔ اس وقت حملہ کیا گیا جب مسجد کے مصلی ابھی جمع نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے، ابھی مستحب نماز پڑھ رہے تھے کہ ابن ملجم مرادی، جس کو اس قاتل کو جو اجارے پہ لایا گیا تھا اور حاکمان وقت نے سازشوں کے ذریعے سے جس کو اجیر بنا کے لایا تھا، جس کو جھانسا دیا تھا، اور جو حسن کے جھانسے میں پھنس گیا، جو پیسے کی لالچ میں آ گیا، جو اقتدار کی لالچ میں آ گیا، اور جو حسن کی لالچ میں، اور اس طرح سے اس ظالم نے وہ کام کیا کہ امیر المومنین جس وقت مسجد کوفہ میں محراب عبادت میں، دیکھیے ماہ رمضان اور پھر ماہ رمضان میں عبادت کی حالت، اور پھر عبادت کی وہ کیفیت، شب قدر کا وہ موقع، اور اس وقت امیر المومنین جب حالت سجدہ میں ہیں، حالت نماز کی، دیکھیے تمام مہینوں میں افضل ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں شب قدر، اور شب قدر کی وہ پہلی رات، اور پھر وہ صبح، جس طرح سے رات افضل ہے شب قدر کی، ویسے ہی دن بھی فضیلت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کس طرح نہ روئیں گے اس منظر کو یاد کر کے کہ جب امیر المومنین نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس وقت ظالم نے زہر میں بھجی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پر اس طرح سے ماری کہ سر شگافتہ ہو گیا اور مسلح خون میں رنگین ہو گیا، یہاں تک کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، لتہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے منارے منہدم وصدق سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، الہی و سیدی و مولا۔